یہ جو ٹگ آف وار شروع ہوئی تھی، سو کالڈ ٹگ آف وار بٹوین نون لیگ اینڈ پیپلز پارٹی، یہاں سے آوازیں یہ آتی رہیں کہ یہ ایسے ہی ہے، اسی تنخواہ پہ سارے کام کرتے رہیں گے، ایسے ہی چلتا رہے گا، یہ صرف اپنے آپ کو لائیو رکھنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے خبروں میں یہ بیانات دیے جاتے ہیں اور اسی طرح کام چلتا رہے گا. ایسا ہی ہے، یہ کچھ اور بھی ہے؟ یہ پولیٹیکل بات نہیں ہے. اچھا، یہ مفاد کی معاملہ ہے. اوکے، تو مفاد پہ جھگڑا ہے. اچھا، تو جو مل جائے گا تو بس اسی تنخواہ پہ انشاءاللہ کام کریں گے. گل اتھی گل اتنے ہی ہے. اچھا، تنخواہ کو فرق نہیں آئے گا، لیکن تھوڑی بےزتی بھی کرانا ضروری ہوتا ہے. اچھا، ہاں، بس بےزتی اپنی کرائیں گے لوگوں کے سامنے. لوگ آج اس ملک کے پس رہے ہیں، ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، لوگ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ جو کولیشن پارٹنرز ہیں سو کالڈ، جن کے پاس 2/3 پاکستان بلکہ 3/4 پاکستان بھی ہے صوبائی حکومتوں میں، وہ یہ اپنے مفادات کی جنگ میں ملوث ہیں. ٹھیک، کہ مجھے کچھ مل جائے، وہ چاہتے ہیں ہمیں جو ہے اسی میں زیادہ حصہ مل جائے. سیاست یہاں رہی نہیں ہے، بس یہ مفادات ہیں، چلتے رہیں گے. سو آپ کہہ رہے ہیں اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود پالیٹکس، صرف اور صرف لین دین کا. پالیٹکس ہے کون سی؟ آپ کولیشن پارٹنرز ہیں، آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں. ملک کے سامنے کیوں آپ نے تماشا لگایا ہوا ہے؟ اس کا حکومتیں آپ کے پاس ہیں، اپنی حکومتیں چلائیں. کرپٹ ترین حکومتیں اس وقت صوبائی پاکستان کی، کرپٹ ترین، تاریخ کی کرپٹ ترین. کرپشن جتنی بڑھ گئی ہے، جتنی نااہلی بڑھ گئی ہے، جتنی عوام سے لاپرواہی بڑھ گئی ہے، جو پولیس کا حال ہو چکا ہے ملک کے اندر، جو گورننس ہے ختم ہو چکی ہے. اور یہ اپنے کمیٹیاں بنا رہے ہیں، جرگے جا رہے ہیں. وفاقی وزیر اپنا کام کرنے کے بجائے جرگوں میں شریک ہیں. صوبائی وزیروں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کون ہے کسی کو. اچھا، تو یہ اس طرح معاملہ چل رہا ہے. What about the KPK government? یہاں پہ ٹھیک ہے، it's a PTI subject, but then again you had been the prime minister, آپ helm of affairs میں رہ چکے ہیں. سو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اس کو کیسے انالائز کرتے ہیں کہ جب یہاں پہ بریفنگ ہوتی ہے اسلام آباد میں تو پہلی دفعہ نیا چیف منسٹر بنتا ہے، وہ آنے سے انکاری ہو جاتا ہے، KPK کا نہیں آتا، پارٹیسپیٹ نہیں کرتا. سو وہ دونوں ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہیں PTI کے لوگوں کی اس چیف منسٹر سے بھی. اب وہ ان کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترے، پھر اس کے بنا اگر نہیں اترتا تو پھر پرابلم اس کے لیے، چیف منسٹر کے آفس کو لے کے ساتھ چلے پھر اس کے لیے پرابلم ہے. کیسے صوبے کو کیسے رن کیا جائے؟ یہ صوبے کو صوبائی حکومت ہی چلاتی ہے. وہاں پہ ایک چیف منسٹر صاحب تھے، وہ چلے گئے، انہوں نے اچھا چلایا برا چلایا وہ سب کے سامنے ہے. اب نئے آئے ہیں، جب نیا بندہ آتا ہے توقعات پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن اگر سوچ جماعت کی نہیں بدلے گی تو مشکل ہوگا. میرا نہیں خیال، بہرحال اللہ کرے، میں تو چاہتا ہوں ہر صوبہ بہتر چلے. لیکن KB کے اندر بھی آج ریکارڈ کرپشن ہے، ریکارڈ بد نظمی ہے، ہر طریقے سے وہاں کے لوگ پریشان ہیں. تو اگر یہ CM صاحب کچھ بہتر کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، مجھے تو خوشی ہوگی. لیکن میں چاہتا ہوں باقی صوبے والے بھی اپنے حالات کو بہتر کر لیں. اور پھر آپ کا جو تعلق ہوتا ہے وفاق اور صوبے کا، یہ آئینی تعلق ہے، آپ اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ نہ وفاق اپنا ذمہ داری نبھاتا ہے نہ صوبہ نبھاتا ہے. اور یہ جو پارلیمان کے اندر جو معاملات ہیں، جو جس طرح PTI کو دبایا جاتا ہے، وہ پھر معاملہ جو ہے وہ پھیل کر اس تعلق کو متاثر کر دیتا ہے جو صوبے اور وفاق کا تعلق ہوتا ہے. یہ بڑا ایک بیلنس ہوتا ہے جو آپ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. اگر قومی اسمبلی میں آپ بولنے نہیں دیں گے، سینٹ میں آپ بات نہیں کرنے دیں گے، پنجاب حکومت جو ہے وہ گھر لوگوں کے توڑ رہی ہوگی ورکرز کے جا کر، تو پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے کسی سیاسی جماعت کے لیے ٹیبل پر بیٹھنا. ڈو یو تھنک کہ ان کی جو ایک جو ڈیمانڈ ہے پیپلز پارٹی کی، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے، وہ پوری ہو جائے گی؟ کروا لیں جی، بلدیاتی انتخابات ہمیشہ ناکام ہی رہے ہیں. اور جب حکومت وقت ہوتی ہے وہ تو کبھی ہارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، تو وہ ہر حربہ استعمال کرتی ہے، وہ پیسے بھی لگائے گی، پولیس کو بھی استعمال کرے گی. اور اب تو ویسے ہی خوف کا ماحول ہے ملک کے اندر، اور عوام کا اعتماد نہیں ہے انتخابات پر. اچھا، اس کا نظام کیا ہوگا کسی کو پتہ نہیں ہے. ہمیشہ نظام کو توڑتے موڑتے رہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ مل جائے، اور وہ نظام ناکام ہو جاتا ہے. وہ گارنٹی ہوتا ہے، جو نظام بنتا ہے وہ گارنٹی ہوتا ہے اس کی ناکامی کی.
میں تھوڑا سا اس افغانستان کے ایشو پہ آؤں گا. افغانستان کا اور پاکستان کا جو معاہدہ ہوا ہے ابھی کسی حد تک ٹھیک ہے, ابھی ایک سٹیپ باقی ہے, لیکن دین اگین جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لانگ لاسٹنگ ہوگا؟ اللہ کرے جی, معاہدے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ہمسایہ ملک ہیں, دونوں مسلمان ملک ہیں, برادر ملک ہیں. یہاں پر کروڑوں افغانی یہاں پر آئے رہے چلے گئے. انہوں نے بھی جنگ لڑی, روس کے خلاف جو جنگ لڑی, امریکہ کے خلاف جنگ لڑی. تو اب کیا وجہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے پر حملہ آور ہو رہے ہیں؟ ہم کیا وہی جنگ جیت سکتے ہیں؟ کہ ہم وہ جنگ جیت سکتے ہیں؟ جب ان کی سٹنگ گورنمنٹ افغانستان کی جا کے بیٹھ جائے گی انڈیا میں اور وہاں سے ان کو انڈیا سے انسٹرکشنز آنی شروع ہو جائیں گی, تو ہاؤ شوڈ وی ٹیک اٹ؟ آپ ان سے بات کریں, انڈیا والوں سے. جی نہیں, آپ افغانستان والوں سے بات کریں کیوں یہ حالات ہوئے ہیں, پہلے کیوں نہیں تھے, آج کیوں ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں, پہلے کا انڈین کیوں نہیں تھے. بات تو یہ ہے, پہلے بھی طالبان کی حکومت رہی ہے نا, ابھی بھی 2 سال سے طالبان کی حکومت ہے. تو ذرا اپنے اس تعلق کو دیکھیں, یہ تعلق ختم نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمسایہ بنایا, نہ وہ ہم پر قبضہ کر سکتے نہ ہم پر قابض ہو سکتے, اس لیے مل جل کر رہنا پڑے گا. اگر وہ ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے ہمارے خلاف تو بالکل ہمارا حق ہے کہ کارروائی کریں, لیکن اس کارروائی سے پہلے بات چیت سے معاملہ طے ہو سکتا ہے. دوسرے برادر ہم خود نہیں کر سکتے. اگر قطر نے یہ پیشکش کی ہے اور وہاں اپنا موقع دیا ہے تو ٹھیک ہے, قطر کو استعمال کر لیں. یہ پہلے بھی ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جو اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی اس کے اندر یہاں پر 6-7 ہندوستان کے کونسلیٹس کھل گئے تھے. جی جی, اور وہ کھلم کھلا پاکستان کے خلاف یہ ایمبیسی کھل گئی ہے. جی, وہ نہیں ایمبیسی تو ہوتی ہے, لیکن یہ انہوں نے بارڈر پہ کونسلیٹ کھول دیے تھے چھوٹے چھوٹے شہروں میں. جی آئی نو, جو ایکٹیولی ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے تھے. جی, اور جب جنگ ہوئی تھی ضرب عضب تو اس کے اندر اس کے بعد وہ بند ہوئے تھے. جب ہم نے اس میں فتح حاصل کی تو ہمیں اپنے معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ خرابیاں کیوں پیدا ہوئی ہیں, کہ جو ہمارے دوست تھے آج کیوں ہمارے دوست نہیں ہیں. آج وہ بارڈر جو ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہوتا تھا وہ آج ایک جنگ کا سما پیش کر رہا ہے. یہ ذرا ہمیں اپنے بیٹھ کر سوچنا پڑے گا ان معاملات پر. اس کا حل ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, مستقل حل. میاں شہباز شریف صاحب از ڈوئنگ ونڈرز. ڈو یو بائی دس؟ پوری دنیا متاثر ہے. متاثر ہے؟ میں سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں. نہیں تو ویسے نہیں تو متاثر ہوں. نہیں, میں تو متاثر بہت پرانا متاثر ہوں, لیکن میں دنیا متاثر ہو گئی. دنیا متاثر ہے. متاثر ہے تو پڑھو لگی کی کہہ رہے ہیں لوگ. ہاں, تسی نہیں متاثر ہوئے ہو؟ نہیں, میں سوال تنو اور کچھ کر رہے دکھانا. نہیں, میں تو سوال کر رہا, میں تانوں سوال کر سکنا, تانوں پوچھ سکنا. نہیں, تسی متاثر نہیں ہو لگ رہے ہیں. کس کو؟ میاں شہباز شریف. میاں شہباز صاحب دی جڑے کم نے. میاں شہباز شریف صاحب نے, پرائم منسٹر نے ہر جگہ انہوں نے ٹرمپ جڑا ہے انہوں نے مائک پیش کردا ہے, انہوں نے ایڈجسٹ کر کے دینا ہے مائک کہ جناب شہباز شریف صاحب, پرائم منسٹر صاحب یو وانٹڈ ٹو سے سم تھنگ. متاثر ہے. اس تو بعد جب شہباز شریف صاحب ختم کر دینا اپنا خطاب ہوتے تو اس نے ساری دنیا کے سامنے ٹرمپ کہنا ہے کہ آئی تھنک وی شوڈ لائک کال اٹ آف, وی شوڈ گو ہوم ناؤ. ساری گلاں دے شہباز شریف صاحب کر بیٹھے نے. تو وہ پھر میں کہہ رہا ہوں تسی نہیں متاثر ہے. تسی من لگدا ہے متاثر نہیں ہو, تسی کوئی اور چیز مطلب سرکاسٹکلی کہہ رہے. نہیں, میں بالکل سرکاسٹک, میں کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا متاثر ہوئی ہے. اور تسی بھی ہوئے ہو. میں تو بہت پرانا متاثر ہوں. میں تو 35 سال کا متاثر ہوں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ریلیشن جو ہیں پاکستان کے اور امریکہ کے, یہ رولر کوسٹر کی طرح رہے ہیں ہمیشہ, لیکن اس بار جو ہے کچھ تھوڑا سا سٹیبل رہیں گے؟ اللہ کرے جی. سر سٹیبل ریلیشن شپ کیا ہوتی ہے؟ من نہیں پتا. جو ریلیشن شپ آپ کو اکنامک فائدہ دے سکے وہ سٹیبل ہوتی ہے. اچھا, اتنی بات ہے. دنیا بدل گئی ہے نا. اکنامک فائدہ تانوں ملے گا تھو امریکہ تو. چلو فی الحال تو انہوں نے اضافی 9% ٹیکس لایا ہے نا. ہاں, سڈے تو 9 لایا ہے, ہندوستان تے کوئی 39 لا دیتا ہے. اسی اس طرح ہو جا. ایک سکھ والا محاورہ تو بعد سنا.
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਫੜਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਅੱਛੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹਾਵਰਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਲਤੀਫਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ? ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ? ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਓਪਨਲੀ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਲਈ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਯਾਦ ਇੱਕ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਤਰਾਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਿਆਸਤ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸਤ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਬਦਲ ਲਵਾਂ, ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨਾ, ਸਿਆਸਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ।